موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، ابراہیم ہوں، نوح ہوں، انہوں نے ہمیشہ یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں جب تم کھڑے ہوگے تو فتح تمہاری ہوگی، فتح تمہاری ہوگی۔ یہ مت سوچنا کہ یہ میدان کی فتح اور شکست ہے، نہیں، ہمیشہ رہنے والی فتح اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات میدان میں آپ کو شکست ہو جائے آپ کے درست ہونے کے باوجود، لیکن آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ میں جس سمت کھڑا ہوں وہ درست سمت ہے، میں اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مجھے شکست ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا سٹینس غلط ہے، میرا نقطہ نظر اور میرا موقف غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خوب جانتا ہے کہ اس نے میدان کی فتح کس کو عطا کرنی ہے اور اخلاق کی فتح کس کو عطا کرنی ہے، ہمیشہ رہنے والی فتح کس کو وہ دے گا اور وقتی فتح جو ہے وہ کس کو دے گا، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ میدان کربلا میں امام عالی مقام کو میدان میں تو شکست ہوئی نا، سب ذبح ہو گئے، سب ذبح کر دیے گئے، لیکن آج تک نام کس کا چلتا ہے؟ بتائیے ذرا، آج تک نام کس کا چلتا ہے؟ یزید کا چلتا ہے کہ حسین کا چلتا ہے؟ حسین کا چلتا ہے۔ اس لیے یہ میدان کی فتح پر انحصار نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ کھڑے کس طرف ہیں، اللہ کی طرف کھڑے ہیں یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ آپ کی ہمت بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ میدان کارزار میں کھڑے رہے، ہمیشہ میدان کارزار میں کھڑے رہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ رات کی تاریکی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کی تھی، رات کی تاریکی میں دشمنوں سے بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی، لیکن 8-10 سال کے بعد جب آپ واپس آئے، مکہ میں تشریف جب لائے تو کوئی ماحول بدلا ہوا نہیں تھا، وہی 360 خدا تھے جن کی اہل مکہ عبادت کیا کرتے تھے، حرم میں وہ سب کے سب نسب تھے وہ خدا جن کو چھوڑ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے گئے، لیکن جب میدان میں کھڑے رہے، معرکہ بدر ہوا سرکار میدان میں تھے، معرکہ احد ہوا سرکار میدان میں تھے، ہر معرکے میں سرکار میدان میں کھڑے ہوئے کہ رب کا آسرا تھا، رب کی مدد تھی، اس وجہ سے کہ آپ حق پر تھے۔ تو پھر اللہ نے پھر فتح و نصرت بھی عطا فرمائی۔ جب آپ فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ میں جب آپ داخل ہوئے تو انہی لوگوں کے سامنے جو آپ کو ایذائیں دیتے تھے، اپنے دوست، آپ کے دوستوں کو، صحابہ کو ایذائیں دیتے تھے، ان کے سامنے انہی کے مقدس ترین بتوں کو اپنی مبارک لاٹھی کے ساتھ یوں چوک مارتے وہ گر جاتا، فرماتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہمیشہ بھاگنے والا ہے، باطل تو ہمیشہ رسوا ہونے والا ہے۔ نبی ہمیشہ میدان کارزار میں رہے۔